اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ سورۃ القصص مکی صورت ہے، سورۃ النمل کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 49 نمبر صورت ہے۔ یہ صورت اس ایک نام سے موسوم ہے، القصص۔ قصص بیان کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ اس صورت کے اندر آیا ہے موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس میں لفظ ہے وقص علیہ القصص، وقص علیہ القصص، اپنا بیان اور اپنی ساری کہانی موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے سامنے بیان کی۔ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تو انہوں نے فرمایا مت ڈرو، آپ نے ظالم قوم سے نجات پالی، فرعون کی دسترس مدین میں نہیں ہے اور یہاں اس کی بات نہیں چلتی ہے۔ تو القصص معنی بیان، اپنا بیان موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ اس کو سورۃ قصص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورت کی بنیاد دو ایسے محوروں پر ہے جنہوں نے پوری سورت کا استیعاب کیا ہے مکمل طور پر۔ پوری سورت دو محوروں کے گرد گھومتی ہے، دو قصوں کے گرد، فرعون کا قصہ اور قارون کا قصہ۔ سورت کا پہلی سورت کے ساتھ ربط، نمبر 1، پہلی سورت میں توحید ثابت کی گئی۔ اس سورت میں دعوت توحید کی تشجیع اور ترغیب دی جا رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح بہادری کے ساتھ توحید بیان کرو، مصائب آئیں گے برداشت کرو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے برداشت کیے۔ نمبر 2، پہلی صورت اس ارشاد پر ختم ہوئی تھی سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، اللہ تعالیٰ عن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اپنے قدرت کی نشانیاں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھا دی، اور وہ نشانی کیا ہے؟ فرعون کی ہلاکت کا واقعہ، فرعون جیسے ظالم اور سرکش کے ہلاکت کا واقعہ۔ نمبر 3، سورۃ النمل میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ بیان ہوا تھا، اس صورت میں اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، تو یہ تفصیل بعد الاجمال ہے اور تتمہ ہے سورۃ النمل کا۔ سورت کا بنیادی مقصد تسلی ہے اہل حق کو، داعی حق اور اہل حق کو تسلی ہے کہ دعوت الی التوحید میں مصائب سے مت ڈرو، وہ برداشت کرو، تسلی رکھو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے برداشت کیے اور بنی اسرائیل جیسے کمزور قوم نے۔ صبر کے بعد پھر تمہیں کامیابی ملے گی، دنیاوی نعمتوں کے ساتھ بھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کیے، اور تمہارا دشمن بھی ہلاک ہو جائے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دشمنوں کو ہلاک کیا، جو فرعون و حامان اور ان کے لشکر اور قارون
ان کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا ہے۔ آیت نمبر 68، 70، 77 میں اس کا بیان ہے۔ سورت میں توحید ثابت کی گئی اور شرک کے اقسام پر، شرک کی 3 قسموں پر رد کیا گیا ہے۔ اس میں شرک فی العلم پر رد کیا گیا ہے آیت نمبر 44، 45، 46، 19 میں، اور شرک فی التصرف پر رد کیا گیا ہے آیت نمبر 56 اور 68، اور شرک فی الدعا پر رد کیا گیا ہے آیت نمبر 88 میں، اور ادلہ عقلیہ محض بھی پیش کیے گئے جس میں اقرار نہیں ہے، اور اعترافی بھی پیش کیے گئے جس میں دشمن سے، مخالفین سے اعتراف بھی لیا گیا ہے۔ یہ آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 73 تک ہے۔ اور سورت میں اسماء حسنہ ذکر کیے گئے، 6 اسماء، اس میں ترغیب دی گئی توحید کی طرف۔ اسماء حسنہ 6، اور سورت کے آخر میں پھر موحدین علماء کے 10 صفات ذکر کیے گئے ہیں۔ سورت کی شروع میں ترغیب قرآن کی طرف، طاسیم تلک آیت الکتاب المبین، آیت نمبر 3 میں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آیت نمبر 1، 2 میں۔ آیت نمبر 3 میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی اجمال ہے، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی اجمال ہے۔ اس کے بعد پھر تفصیلی قصہ شروع ہوتا ہے، چونکہ یہ قصہ بھی یہاں پر بڑا طویل ہے تو اس کے اندر بھی کئی مراحل ہے، کئی مقامات ہے۔ مقام اول 14 نمبر آیت تک ہے، اور مقام ثانی 22 نمبر آیت تک ہے۔ مقام ثالث پھر 29 نمبر آیت تک ہے، اور مقام رابع 35 نمبر آیت تک ہے، اور مقام خامس پھر اس میں 44 نمبر آیت تک ہے۔ سورت کی خصوصیات، امتیازات۔ اس سورت کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیلی بیان کیا گیا ہے، ولادت کے، پیدائش کے ابتدا سے لے کر آخر تک۔ نمبر 2، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں۔ وما كنت ثاويا في أهل مدين وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا إلى موسى الأمر۔ پیغمبر آپ موجود نہیں تھے، نہ مدین میں موجود تھے اور نہ مغربی طرف جب ہم نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، لیکن پھر بھی اتنے تفصیل کے ساتھ اس قصے کو آپ بیان فرما رہے تو آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ نمبر 3، اس میں 3 نداءات کا ذکر ہے، 3 پکاروں کا ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منکرین کو آواز دیں گے، 3 مرتبہ پکاریں گے ان کو۔ نمبر 4، اس میں توحید کے اعترافی دلائل ہے، اسے مشرکین سے اعتراف لیا گیا ہے، انہوں نے اقرار کیا ہے۔ نمبر 5، اس میں قارون کے واقعہ کی تفصیل ہے اور زمین میں اس کے دسنے کے اسباب ہے۔ نمبر 6، اس میں دعوت التوحید کے لیے تشجیعی آیات ہے، ایسے آیات ہیں جس سے حوصلہ ملتا ہے دعوت التوحید میں۔ اور نمبر 7، اس میں اہل علم موحدین کے 10 اوصاف کا بیان ہے۔